متعدد روایات میں اور تاریخی کتب کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب جناب زینب سے روایات کو منقول کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے، تو راوی جو لقب دیتے ہیں جناب زینب کو وہ ہے عقیلۃ بنی ہاشم. یہاں پہ گفتگو کافی ہے، میں مختصر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ عقیلۃ بنی ہاشم کا لقب جناب زینب کو دیا گیا ہے. یعنی عقیلۃ بنی ہاشم وہ لقب تھا کہ جو بعد میں ایڈ نہیں کیا گیا، بلکہ ابن عباس جیسے افراد نے جب روایتوں کو نقل کیا تو وہاں پر عقیلۃ بنی ہاشم کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اور اس طریقے سے استعمال کیا کہ کانہ یہ لقب جناب زینب کے لیے اس وقت بار بار استعمال ہوتا تھا. اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عقیلۃ بنی ہاشم کا مطلب کیا ہے. دیکھیے 4 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک انسان جاہل ہو سکتا ہے، جاہل یعنی میرے پاس وہ علم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا لہٰذا میں جاہل ہوں. دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے میں عالم ہو سکتا ہوں. عالم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مجھے پتہ ہیں، لیکن یہاں پر میں گفتگو اس وقت کی کر رہا ہوں کہ جب آپ ان الفاظ کو آپس میں مقایسہ کر رہے ہیں. لہٰذا ممکن ہے کبھی کبھی عالم کا لفظ استعمال ہو، اس کے اندر عقل بھی چھپی ہو، کبھی کبھی عاقل کا لفظ استعمال ہو، اس کے اندر علم بھی چھپا ہو. وہاں کی گفتگو نہیں ہو رہی. میں گفتگو اس وقت کی کر رہا ہوں کہ جہاں پر یہ چاروں چیزیں آپس میں کمپیئر کی جا رہی ہیں. کہ ایک کیفیت ہو گئی کہ انسان جاہل ہے. دوسری کیفیت کیا ہے کہ ایک انسان عالم ہے، یعنی اس کے پاس کچھ کانسیپٹس پتہ ہیں، اس کو چیزیں معلوم ہیں، کچھ الفاظ پتہ ہیں، کچھ رٹے لگا لیے ہیں. There are things that he can utter, that he can pronounce. ہم لوگ بہت سے ٹائم پر رٹا لگاتے ہیں. عالم از ناٹ نیسیسریلی عاقل. عالم کون ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ چیزیں اس کو پتہ ہیں، کچھ الفاظ پتہ ہیں، کچھ جملے پتہ ہیں. لیکن جب یہ الفاظ، جب یہ باتیں انسان کے وجود کا حصہ بننے لگتی ہیں تب وہ دھیرے دھیرے عاقل بننے لگتا ہے. تو لہٰذا جتنا زیادہ آپ کا علم، آپ کی عبادتیں آپ کے وجود کا حصہ بنتی چلی جائیں آپ اتنا زیادہ عاقل بنتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی عبادت ہے، کوئی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو میں ممبر پر سے تو بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، میری زبان پر ہے لیکن میرے کردار میں نہیں ہے، تو میں صرف اس علم کی حد تک کے رہ جاؤں گا، میں عاقل کبھی نہیں بن پاؤں گا. لہٰذا کچھ روایتوں میں ہے کہ انسان کی عبادتیں بھی تب قبول ہوتی ہیں جب وہ عاقل بنتا ہے. اس معنی میں عاقل بنتا ہے. لہٰذا جتنا جتنا چیزیں، جتنا جتنا کردار، صفات، ٹائٹل، جتنا جتنا تعلیمات ہمارے وجود کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں ہم عاقل بنتے چلے جاتے ہیں. لیکن جناب زینب کی صفت عاقل نہیں ہے، عقیلہ ہے. کچھ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ عاقل اور عقیلہ کے درمیان صرف یہ فرق ہے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. شاید عقیلہ کا لفظ ایک فیمینن فارم ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیت اللہ جوادی عاملی اپنی باتوں میں بیان فرماتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عقیلہ کا لفظ ایک فیمینن فارم نہیں ہے. یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک مرد اور عورت کی بات ہو، اگر کسی مرد کے بارے میں کہنا ہو تو میں عقیل یا عاقل کہہ دوں اور عورت کو کہنا ہو تو عقیلہ کہہ دوں. نہیں، یہاں پر یہ لفظ عقیلہ یہ لفظ مبالغہ ہے، صفت مبالغہ ہے. یعنی لفظ عقیلہ مرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لفظ عقیلہ عورت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا نکل کے آیا؟ مطلب یہ نکل کے آیا کہ ایک اور روایت ہے اس میں عقل کا معنی اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، العقل ما عبد به الرحمن. عقل وہ چیز ہے کہ جو آپ کو عبادت تک لے کر جاتی ہے. یعنی جتنا جتنا آپ عاقل بنتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کی عبادتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. جتنا آپ عاقل اتنا زیادہ آپ عابد. اب اگر عقل والے کے اندر ہمیں یہ بتانا ہو کہ اس کی عقل عروج تک کے پہنچ گئی ہے تو ہمیں لفظ عقیلہ استعمال کرنا پڑتا ہے. یعنی عقیلہ وہ شخص ہے کہ جس کی عبادتیں عروج پر پہنچ جایا کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکل کے آیا کہ اب اگر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھنا ہے اور اگر زینب کبریٰ عقیلہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب کبریٰ کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ. زینب کبریٰ بیٹھیں گی تب بھی عبادت ہے، کھڑی ہوں گی تب بھی عبادت ہے، چلیں گی تب بھی عبادت ہے، کربلا کی سرزمین پر اگر چپ رہیں گی تب بھی عبادت ہے، شام و کوفہ میں خطبہ دے کر بولیں گی تب بھی عبادت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.